الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ جو 12 امام ہیں شیعہ جو کہتے ہیں تو یہ ہمارے ہی بزرگ اور امام ہیں. یعنی اس میں کوئی اختلافی بات شاباش اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگ ہیں اور یہ جو بزرگ ہیں 12 امام. آخر امام میں تو ہمارا یہ اختلاف ہے کہ امام جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے لیڈر. تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کفر کو جواب دینے اور اس کے مقابلے میں تو ہم کہتے ہیں 12 جو بزرگ ہے امام مہدی وہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ. امامت کرائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. وہ پیچھے ہوں گے. وہ کمر پر ہاتھ رکھیں گے کہ نہیں آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے. میں جو حدیث سنانا چاہتا ہوں اور شیعہ ان کو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ 12 امام ہوں گے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی 12 امام ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اور ہوں گے. اس میں اختلاف نہیں. لیکن وہ کون ہوں گے؟ تو اس میں لفظ امام کیا لفظ ہے؟ دو. خلافت علی منہاج النبوہ. خلافت علی منہاج وہ مراد ہے اور وہ اس طرف وہ مشیر ہیں. تو وہ حکمران ہوں گے. بولو لیکن اللہ والے حکمران ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حکمران ہوں گے اور ان کو اللہ خلافت عطا فرمائیں گے. اب جو 6 امام فقہ حدیث کے 6 امام ہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ اس کو بھی ہم مانتے ہیں. 4 امام فقہ کے ہیں حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ان کو بھی ہم مانتے ہیں. اس سے پہلے فقہائے 7 ہے 7 فقہا ان کو بھی ہم مانتے ہیں. وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. تو ان 12 اماموں کو بھی تو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ امام ہے بمعنی علم کے امام. 2 تقوی کے امام. 3 اہل بیت کے امام اپنے خاندان کے امام. لیکن پوری قوم کے خلیفہ اور لیڈر جو حدیث میں 12 اماموں کا ذکر ہے اس سے مراد خلیفہ و حکمران ہے. اس سے یہ 12 امام مراد نہیں ہے. اور یہی 12 امام ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سرما ہے. ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں. وہ ہمارے سردار ہیں. علی حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سرما. ہم ان کے قدموں کی خاک. جعفر طیار کا انتقال ہوتا ہے اس کی بیوی سے علی شادی کرے بیوہ سے. ابوبکر نے کی. ابوبکر کے انتقال کے بعد علی نے کی تو ان کے آپس میں دشمنی نہیں تھی. امام جعفر صادق کی جو امی جی تھی محترمہ فاطمہ ام فروہ وہ ابوبکر کے خاندان سے ہے. امام باقر رحم اللہ فرماتے ہیں ولدنی ابوبکر مرتین مجھے ابوبکر نے 2 مرتبہ جنا ہے. دروازہ بند کرو. 2 مرتبہ جنا ہے. کیا یہ کیا ہے؟ زینب جو ہے امام حسن مظلوم قاتل ان کے جہنمی بلانے والے غیر وفادار. تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو زینب ہے ان کی قبر مبارک کہاں ہے اور وہ کہاں رہی. سوال میں کر رہا ہوں. اب جواب کے لیے خود آپ ڈھونڈیں. اسی طرح جو میں کھڑا ہوا اس بات کے لیے کہ 12 امام حدیث میں کون سے ہیں اور یہ کون سے ہیں اور سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. کون سے ہیں وہ میں نے اشارہ دے دیا. آپ سمجھ گئے کہ اس امام سے مراد کیا ہے. خلافت علی وجہ نبوہ امام و خلیفہ وہ مراد ہے. میں جو 11ویں امام ہے ہمارے بزرگ میں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے 12 امام 14 ستارے. 12 امام 14 ستارے میری کتاب ہے. اللہ اکبر. ٹاپ کی کتاب ہے. دغا دے کر جتے بیدار کے ہے. ٹاپ کی کتاب ہے. کوئی پڑھے انشاءاللہ وہ مان لے گا کہ ان کے مثلا امام کاظم کے استاد کون ہیں شاگرد کون ہیں اسماء و رجال میں ان کا مقام کیا ہے اور شادی انہوں نے کہاں کی اور بچے شادی کہاں سے کی اور بچے جو ہے نا کون سے ہیں. تو استاد کون شاگرد کون بچے کون سے. تو 11 جو امام ہیں ان کے بچوں کا نام ابوبکر عمر عثمان اور عائشہ ہے. تو بعد میں یہ سلسلہ کیوں منقطع ہو گئی کہ اب کسی کا نام ابوبکر عمر عثمان اور عائشہ نہیں ہے. تو یہ سلسلہ کس نے توڑا. آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ 2 عمر 3 4 تھے کربلا میں. گوگل میں سرچ کرو کہ
کربلا کے بزرگوں کے مظلوموں کے نام تو اس میں عمر 2-3-4 آپ کو ملیں گے. تو علی کے 2 بچے تھے، عمر اکبر، عمر اصغر. تو عمر ایک شہید ہو گئے، ایک واپس آ گئے. اب عجیب بات سنو، کربلا میں ان کی قبر ہے، ان کی قبر پر عمر لکھو نا، بولو نا. تاریخ الیعقوبی، انصاب ابی طالب سب میں نے پڑھی ہے. بہار الانوار 100 جلدوں سے زیادہ ہے، مجھے یاد ہے. الکتب الاربعہ ایران سے میں نے منگوائی ہے، سب میں اس کا نام عمر ہے. کیا ہے؟ عمر اصغر، عمر اکبر. جو ان کی قبر پر عامر لکھا ہوا ہے. کیوں؟ جواب یہ کہ امت کو جوڑنے کے لیے افراد کم ہیں، توڑنے کے لیے زیادہ ہے. تو 12 امام کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فقہائے 7، 4 امام فقہ کے، 6 امام حدیث کے، 12 امام اہل بیت کے. اہل بیت کے تو ان کو ہم امام مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَائِرِهِ هذا الذي بطحاء هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ہم تو اہل بیت کو اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ہم نے اپنی مسجد مدرسہ کے سامنے کیا لکھا ہے؟ علی حیدر کرار، آگے امام جعفر صادق، آگے حسن حسین. لکھا نہیں لکھا. میرے بچوں کا نام حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، فروہ ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. شیخ تقی عثمانی ہمارا استاد ہے، اس کا نام تقی کیوں ہے؟ ان کا نام تقی اس لیے رکھا گیا کہ ہم کو اہل بیت سے محبت ہے. ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرمہ ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے. بغض و حسد کے لیے کچھ قصے گھڑے گئے ہیں، یہ صرف افتراق کے لیے گھڑے گئے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے. جس نے سب سے پہلے کربلا پر کتاب لکھی ہے، خیمے میں ہوا بتی جل گئی اور موم بتی جل گئی اور یہ ہوا پانی. تو جواب یہ ہے کہ یہ لکھا کس نے؟ وہ وہاں موجود تھا. کتنا واسطہ ہے، بس وہ بیان کر کر کے عوام میں نفرت اور پھر نقصانات ہوتے ہیں. فاطمہ ہماری فاطمہ بطول گوشہ جگر رسول تو اپنی موت وہ انتقال کر چکی ہے. الکتب الاربعہ، یہ جی دروازہ گرایا گیا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ دروازہ گرا رہے ہیں، علی اپنی بیٹی عمر کو دے رہے ہیں رضی اللہ عنہما وکرم اللہ وجہہما وجوہہما. ٹھیک ہے نا جی. تو جواب یہ کہ ایسی بات نہیں تھی، بس لڑانے کی سازش ہے. اور اس لیے ہمارے سارے بزرگوں نے اور اکابر نے کہا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہے اس پر زیادہ نہ بولو. ہاں امت ٹوٹے گی. اور جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، کافروں نے ٹاسک دیا ہے، ایٹیسٹ نے ٹاسک دیا ہے، یہود نصارہ نے ٹاسک دیا ہے کہ تم مشاجرات صحابہ پر بولو، تو امت ٹوٹے گی تو آپ کی حکومت کبھی نہیں آئے گی. تقویٰ ہوگا تو ہم مشاجرات صحابہ پر نہیں بولیں گے. تقویٰ ہوگا صحابہ کے اندر، صحابہ کے بارے میں ہم ریفری نہیں بنیں گے. تم سارے جمع ہو جاؤ اور سونا چاندی کے پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. میرا ایک صحابی آتا ہے اور وہ ایک کھجور آدھی کھجور دیتا ہے، تمہارے سونا چاندی کے پہاڑ سے وہ افضل ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس میں تقویٰ ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے. من کان مستنا فلیستن بسنت من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فأولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه. مشکاة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو صحابہ تو ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرمہ، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے. ہاں، اور اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہے. ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، مسجد میں نام لکھواتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو جوڑ ضروری ہے، توڑ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نام کیوں کٹ گئے؟ وہ تو رکھتے تھے، تو کیوں کٹ گئے؟ اور کون سی بات رہ گئی درمیان میں؟ میں بتلا رہا تھا. تو یہ دروازہ گرانا، لوگوں میں توڑ پیدا کرنا. ہاں، کہ توڑ پیدا کی. فتق عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو کے دربار میں گئی کہ مجھے خاوند کا حصہ دے دو فتق کا 1/8. اس نے اپنی بیٹی کو نہیں دی، اپنی بیٹی کو نہیں دی. یہ بھی پیش کرو روایت میں کہ بھائی انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ. بس
روایت سن لی فاطمہ نے اس موضوع پر موت تک ابو بکر سے بات نہیں کی. کیوں؟ غیر تھے. کیوں؟ ضرورت کی تھی. ایک بار ضرورت پیش آ گئی, حدیث سامنے آ گئی. اور عائشہ کو نہیں دی, اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا ہے, اس نے بھی تو مانگا ہے رضی اللہ عنہ. اس فتق پر بہت تقریریں ہیں. میری تقریر اور ایک دلیل ہے بہت مزیدار, اسی پر بات ختم کر لیتا ہوں. جوڑ پیدا کرنا ہے نا, توڑ تو پیدا نہیں کرنا ہے. میری دلیل یہ ہے کہ بولو پوری دنیا کے زمینوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے, سعودیہ کے زمینوں کے سسٹم بھی ہے. اگر یہ ابو بکر, عمر, عثمان فتق کا باغ لے لیتے تو آج جو فتق کا باغ ہے اس کا لٹھا نکالو, لٹھا. یہ دلیل کسی کتاب میں نہیں ہے. لٹھا نکالو تو پوچھو اور بولو اور کہو کہ آج بھی فتق کی زمین وقف ہے اور پہلے بھی یہ زمین وقف ہے. اگر ابو بکر, عمر, عثمان لیتے ان کی اولاد میں آتی. آج بھی وقف ہے لٹھے میں, شروع سے بھی وقف ہے. یہ وقف کی جائیداد ہے. اہل بیت ہمارے سر